بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حالات کی وجہ سے عمران خان آہستہ آہستہ سیاست کے سینٹر پوائنٹ سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، یعنی کہ آؤٹ ہو رہا ہے، اور دوسرے موضوعات خاص طور پر نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد اب دوسرے موضوعات اسکرینوں پر غالب آ رہے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خبر یا خبریں ایسی آ جاتی ہیں کہ پھر سے عمران ہی کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ کل اور آج دو خبروں کا چرچا ہے۔ ایک یہ کہ پختونخوا صوبے میں عمران خان نے 1 ارب روپیہ سرکاری خزانے سے باپ کا مال سمجھ کر اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کی توسیع پر خرچ کر دیا، جس کا مقصد مخالفین کو گالیاں دینا اور عمران خان کا بیانیہ بڑھانا تھا۔ لیکن کہانی صرف اتنی نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بھی ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ حاجرہ پانی زئی صاحبہ جو کوئٹہ کی ایک ٹی وی آرٹسٹ رہی ہیں، ان کی کتاب کے حوالے سے کل کچھ ذکر ہوا تھا، تو اب اس کا چرچا بھی ہونے لگا ہے کہ اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان نے ایک ریکٹ بنا رکھا تھا جو لڑکیاں گھیرتا تھا مختلف پارٹیز میں جا کر، اور پھر عمران خان کے لیے وہ خدمات سر انجام دیتا تھا۔ ظاہر ہے جب ایسی خبریں آئیں گی تو پھر ان پر بات بھی ہوگی اور گویا عمران خان زیر بحث آئے گا۔ اور ساتھ ہی کل صدر الوی نے ایک انٹرویو دیا ہے جیو ٹی وی کو، بڑا فرینڈلی قسم کا انٹرویو تھا، اور اس میں اس نے کچھ دعوے کیے ہیں، اور لیکن اس میں واردات کیا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس پر بات کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک تذکرہ بہت ضروری بنتا تھا وہ ہے عمران خان کی آخری واردات، تو اس کا بھی کرانیکل سمجھ لیجئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ ہے پارینہ رہا، اتنا پارینہ تو نہیں ہوا، لیکن عبرت کا سامان ہے کہ عمران خان کی کہی ہوئی ایک بات حرف بحرف سچ نکلی ہے۔ تو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں عارف الوی کی واردات سے۔ جیو کو ایک فرینڈلی انٹرویو میں عارف الوی نے جو گیم ڈالی ہے، جو واردات ڈالی ہے، وہ ایک تو اس نے مسلم لیگ نون کو گھیرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مصالحت کی پالیسی اختیار کرے اور سب کو ساتھ لے کر چلے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ کوئی اس الوی سے پوچھے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان کو اس الوی نے کتنی مرتبہ مشورہ دیا تھا کہ وہ دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر چلے۔ اس وقت تو عمران خان ایک بلڈوزر بنا ہوا تھا اور سب کو رونتا چلا جا رہا تھا۔ تو کیا الوی کو یہ اب خیر خواہانہ مشورہ جو وہ کہتا ہے کہ میں ملکی مفاد میں دے رہا ہوں، جمہوریت کے مفاد میں دے رہا ہوں، تو اس وقت یہ مشورہ اس کو دینا کیوں نہیں یاد رہا؟ ساتھ ہی اس نے زرداری کی بہت تعریفیں کی، پیپلز پارٹی کی بہت تعریفیں کی، اس کی قربانیوں کی، اس کی اسٹیڈ فاسٹنس کی، ضیاء الحق کے دور میں اس کی بہت تعریفیں کی۔ ان تعریفوں سے یہ اصل میں اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو ساتھ میں لایا جائے، کیونکہ ان دنوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے ناراض ہے۔ وہ کیوں ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کتنی جائز ہے، اس پر ہم ایک الگ سیٹنگ میں بات کریں گے، لیکن بہرحال وہ ناراض ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ امید ہے یا اس کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی صلح صفائی کر کے اتحاد قائم کر لیا جائے تاکہ اس آزمائش سے نکلنے میں مدد ملے۔ اب پیپلز پارٹی سے ماضی میں بھی پی ٹی آئی کا 2 مرتبہ اتحاد ہو چکا ہے۔ لاہور کے ایک جلسے میں تو عمران خان نے اور زرداری نے آگے پیچھے خطاب کیا تھا ایک ہی جلسے سے، اور پھر عمران خان کو برسر اقتدار لانے کے لیے زرداری نے بلوچستان میں جو کردار ادا کیا، سینٹ جس طرح مسلم لیگ کی اکثریت ختم کرائی، اور پھر پنجاب میں جس طرح جہانگیر ترین کا ساتھ دیا کہ وہ لوٹوں کو مسلم لیگ نون سے توڑ کر آزاد امیدواروں کو عمران خان کے قدموں میں ڈالے، وہ سارا قصہ ہے۔ اور اس قصے کی بیک گراؤنڈ یا اس کو اگر یہ لوگ پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ان کو امید ایک بند جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے پھر اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن الوی کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ جو دعوت اس نے مسلم لیگ کو دی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے، اور جو پیپلز پارٹی کو ایک محبت بھرا الفت نامہ بھجوایا ہے، ان دونوں کے نتیجے میں عمران خان پر سائفر کا کیس اور 9 مئی کا کیس نہیں ختم ہو سکتے۔ یہ ان کیسز کو ختم کرنا نہ پیپلز پارٹی کے بس میں ہے، نہ مسلم لیگ نون کے بس میں ہے، اور نہ ہی ان کو حکومت میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ سائفر کیس کو حکومت ختم کرے گی تو اس کا نتیجہ پھر آپ سمجھتے ہیں۔ اور حکومت سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سیاسی دشمنی کم کر دی جائے، جو ناجائز مقدمے ہیں، ایک دوسروں کو ناجائز طور پر تنگ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ عمران خان نے اپنے 3 سالہ دور میں
وہ بھٹو کا 5 سالہ ریکارڈ توڑ دیا کہ مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے مخالف امیدواروں پر درجنوں مقدمے بنائے گئے، یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس بنایا گیا۔ لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن اب یہ عارف علوی اسی پارٹی کا ترجمان جو ان سب کارروائیوں پر خاموش رہا، جس نے عمران خان کو کبھی یہ مشورہ نہیں دیا کہ کم سے کم جھوٹے کیس تو مت بنواؤ، تو اب یہ دونوں جماعتوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ اس کی واردات ہے، جو اس کی واردات یہ چلنے والی مجھے تو نہیں لگتی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، کسی کے دائرۂ اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ 9 مئی اور سائفر کے کیسز واپس لے سکیں یا واپس کروانے کے لیے کوئی سفارش کر سکیں۔ یہاں تک کہ نیب کا جو کیس ہے وہ بھی یہ ختم نہیں کرا سکتے۔ اب وہ مسئلہ بھی بہت آگے چلا گیا، اور اس نیب کے معاملے میں تو ابھی چند دنوں تک وہ خاور مالکا کا کوئی انٹرویو ایک دھماکہ خیز قسم کا آنے والا ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بس 2-3 دن میں آ جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کہی ہوئی چیز کے 2-3 دن میں یہ معاملہ ہو جائے گا، وہ اسی دن ہو جاتا ہے، اور کبھی اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور معاملہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر علوی نے کہا کہ اگر میں آج ایوان صدر میں نہ ہوتا تو میں بھی گرفتار ہو چکا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ایوان صدر میں نہ بیٹھا ہوتا تو 9 مئی میں اس نے بھی کوئی نہ کوئی بلڈنگ تاڑ رکھی ہوگی کہ میں نے اس بلڈنگ پر حملہ کرنا، فلانی چھاونی پر حملہ کرنا، یہ فلانے رینجرز کے آفس پر حملہ کرنا، اس میں پکڑا جانا تھا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علوی تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم ابھی تک گرفتاری سے بچے ہوئے، تمہارے جرائم ایسے ہے کہ تمہیں تو پھانسی کے پھندے کی توقع کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ میں توڑ پھوڑ پر یقین نہیں رکھتا۔ عمران خان کی ایک ایجیٹیشن کال میں اس نے کراچی میں سڑک پر کھڑے ہو کر پولیس کے غریب کانسٹیبلوں کو، جن کی تنخواہ 18,000 22,000 ہوتی ہے، ان کو تھپڑ مارے۔ یہ تلنگا گردی اس نے کی، اور تلنگا کے لفظ سے یاد آیا کہ یہ جو انٹرویو اس نے جیو کو دیا بڑا فرینڈلی قسم کا، اس میں نہ تو وہ صدر کی طرح بول رہا تھا، نہ ہی وہ کسی سیاستدان کی طرح بول رہا تھا، نہ ہی وہ کوئی کسی ڈپلومیٹ کی طرح بول رہا تھا۔ وہ سارا انٹرویو اس نے ایک تلنگے کے انداز میں دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کراچی کی سڑکوں پر تلنگا گردی میں گزری ہے، تو اب یہ صدر بن کر بھی اس بولی ٹھولی اور اس لہجے اور اس طرح کے چہرے بنانے کی عادت سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ تو اس کو تو پی ٹی وی پر جو حملہ کیا تھا وہ بھی اس کے خیال میں توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ صرف اس کیس میں اس کو میکسیمم سزا ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی اگر کوئی حکومت اس پر مقدمہ چلانے والی ہوتی، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسی نظیر موجود نہیں ہے کہ کسی نے ٹی وی یا سرکاری بلڈنگ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہو اپنے گنڈوں کے ذریعے، اور اس سے پھر معاف کر دیا گیا ہو۔ یہ دنیا میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ہے۔ بہت سے ملکوں میں تو ایسے لوگوں کو، جیسا یہ علوی ہے، گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، اور بہت سے ملکوں میں سزائیں ملتی ہے لمبی، جیسے کہ امریکہ ہے، اور اس میں ٹرمپ کی پارٹی کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ 14 سال قید کی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی سرکاری بلڈنگ پر پتھراؤ کیا تھا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، قبضہ کیا نہیں تھا۔ تو یہ ناظرین علوی کی واردات تھی۔ اچھا، یہ جو دوسری خبر ہے کہ سوشل میڈیا کے عمران خان نے پختونخوا کی حکومت جب اس کے پاس تھی تو 87 کروڑ روپیہ، یعنی لگ بھگ 1 ارب روپیہ، اس نے سرکاری خزانے سے باپ کا مال سمجھ کر سوشل میڈیا پر لٹایا، اور 1100 افراد کو ہائر کیا کہ وہ ٹرولنگ کریں، وہ سوشل میڈیا پر عمران خان کا بیانیہ بنائے۔ ان کو 25 سے 40 ہزار روپے کی تنخواہ دی جاتی تھی، جبکہ ان کے جو انچارج تھے ان کی تنخواہیں ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اور عمران خان، کہانی تو اتنی آئی ہے کہ یہ 1100 آدمی تھے، اور جو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف ٹویٹ کرتے تھے، میسج اپلوڈ کرتے تھے اور گالیاں دیتے تھے، اور پھر فوج کے خلاف نفرت پھیلانے میں بھی یہ 1100 افراد ملوث رہے، جن کی پوری فہرست جاری ہو گئی ہے۔ ان میں سے کئی کی پکڑ دھکڑ ہونی ہے، لیکن بات جتنی سامنے آئی اتنی نہیں ہے، اس سے زیادہ کی ہے۔ مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ جو بعد میں پتہ چلا، جو اس دوران پتہ چلا، اور اس سے پہلے بھی کچھ اس کے انڈیکیشن ہمارے پاس تھے، وہ یہ تھی کہ جو ان کے سوشل میڈیا کے سیکشنل ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو عمران خان یا پنکی پیرنی یا زلفی بخاری یا 2-3 اور آدمی، جن میں ایک ارسلان بھی تھا، وقتاً فوقتاً وہاں سے براہ راست مواد دیا جاتا تھا کہ آج آپ نے اس چیز کو ٹرینڈ بنانا ہے،
یہ گالی فلاں کو دینی ہے، یہ گالی فلاں کو دینی ہے۔ چنانچہ یہ 1100 تو ایک تھے نا، جو باقی صوبوں میں اور جو ملک گیر سطح پر اور جو یوٹیوب کا سیکشن تھا وہ اس سے الگ تھا، ان سب کو مواد سینٹر کی طرف سے فراہم کیا جاتا تھا، اور سینٹر سے مراد عمران خان کے نیچے جو سرکل بیٹھا ہوا تھا وہاں سے گالیوں کا پورا سیٹ کہ آج یہ گالیاں دینی ہیں، آج یہ الزام لگا دینا۔ آپ کو وہ یاد ہوگی بشرا پنکی کی کہ وہ باقاعدہ آرڈر دے رہی تھی کہ ارسلان بیٹا فلاں کو بھی غداری سے ٹیگ کر دو، یعنی وہ مسالہ اوپر سے ملتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ٹرینڈ بنتے تھے، اور یہ گالیوں کی شکل میں کوئی 2000 کے قریب یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھے وہ حملہ آور ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے اندر بڑی ٹیکنیکل گھپلے بھی تھے، مثلاً وہ شوق ہوتا تھا کہ یہ جو ٹویٹ کی ہے اس نے یہ جناب 2000 مرتبہ ری ٹویٹ ہوئی اور اس کو 2 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا یا 50,000 مرتبہ دیکھا گیا ہے، تو اس میں بھی ایک جعل سازی ہوتی تھی اور یہ چیز اس طرح پھیلائی جاتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ یوٹیوب کے لوگوں کو 25 ہزار نہیں دیے جاتے تھے، ان کو 5 لاکھ روپے ملتے تھے، حالانکہ ان کی آمدنی ویسے بھی 5 لاکھ سے زیادہ ہی بنتی ہے، بلکہ کئیوں کی تو 1 کروڑ روپے کی بنتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو سننے والے یا پسند کرنے والے یا ان کے حامیوں کا سوشل میڈیا کسی بھی قسم کا پروگرام دیکھنے والے سب سے زیادہ سمندر پار ہیں، اور سمندر پار برطانیہ ہے، امریکہ ہے، یہ 2 ملک سب سے زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد کینیڈا میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، کچھ دوسرے ملکوں میں بھی ہیں۔ ان کی آڈینس ہے اس کی تعداد کوئی 2.5-3 لاکھ بلکہ 4 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، جو بڑی کمیٹڈ قسم کی آڈینس ہے، اور ان ولاگر کا ہر ولاگ وہ سنتی ہے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے سنیں، پسند آئے تو پورا سن لیں۔ تو جب ان کو 2.5 لاکھ کی یہ آڈینس ملے گی، ویوز ملیں گے، تو ان کی کروڑ روپے کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ان کو عمران خان کی طرف سے مختلف وسائل جو انہوں نے ایک پول بنا رکھا تھا 10 لاکھ روپے ملتے تھے۔ یہاں میں ان ٹی وی میڈیا پرسن کا ذکر نہیں کر رہا جن کو وہ پزا باجوہ اور وہ ہورا ان کی طرف سے 10 لاکھ روپے معاوضہ ملتا تھا، جو کہ پہلے ہی ٹی وی چینلز پر 20 سے لے کر 25-30 لاکھ تک پروگرام کی تنخواہ لیتے ہیں، اور 30 لاکھ فرض کیجیے کوئی تنخواہ لیتا ہے، تو جب اس کو 10 لاکھ ان افراد کی طرف سے ملے گا سرکاری خزانے سے، تو گویا اس کی 40 لاکھ تنخواہ ہو جاتی ہے۔ اور پزا باجوہ کے دور میں یہ تنخواہیں کم تھی اور معاوضہ بھی کم تھا، لیکن بعد میں معاوضہ بڑھا کر 10 لاکھ تک کر دیا گیا اور سرکاری خزانے کو لوٹا گیا، جس طرح کہ عمران خان نے پختونخوا کا سرکاری خزانہ لوٹا۔ اور خیر پختونخوا کا سرکاری خزانہ لوٹنے کی کہانی تو بہت لمبی ہے، وہاں کوئی ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس میں اربوں کی دہاڑی نہ لگائی گئی ہو، اور ہر پروجیکٹ میں پنکی پیرنی اور عمران خان کا حصہ الگ سے ہوتا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں پختونخوا کا صوبہ وہ صوبہ ہے جس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اور اب وہ نہایت ٹف اقدامات کر رہی ہے تاکہ صوبے کو مالی بحران سے نکالا جائے۔ یہ عمران خان کا کارنامہ ہے۔ ناظرین، حاجرہ پانی زئی کا ذکر کل کیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ عمران خان اس پر ریجھ گیا تھا اور پھر بعد میں ایک چھپتے ہوئے آدمی کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا، یہاں تک اس کو تنگ کیا گیا، پھر اس نے کتاب لکھی، اس کے اکاؤنٹ ہیک کر لیے گئے، اتنا زیادہ اس کا گھیرا تنگ کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے گئی، برطانیہ میں چلے گئی۔ تو اب وہ کتاب نظر ثانی کر کے لکھ رہی ہے، اور جس میں وہ بہت کچھ بتانے والی ہے، اور اس کتاب کتنی دیر میں آئے گی۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ کتاب شاید چند مہینوں میں ہی مارکیٹ میں آ جائے، کیونکہ لکھی جا چکی ہے، اس میں کچھ ایڈ اپ کرنا ہے، کچھ ریموو کرنا ہے، کچھ کریکشن کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں، یعنی ایک قسم کا نظر ثانی ریویو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کتاب آ جائے گی۔ تو صحافی سے اس کی گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں اس نے جو اشارے دیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک ریکٹ بنا رکھے تھے، جو پارٹیوں میں جاتے تھے اور لڑکیاں پھنساتے تھے، اور پھر بعد میں ان کو گھیر گھار کر جو کرنا ہوتا تھا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب ایک مرتبہ کوئی لڑکی پھنس جائے تو پھر وہ مستقلاً پھنس جاتی ہے، کیونکہ اس کی کچھ نہ کچھ ویڈیو، آڈیو ریکارڈنگ یا تصویریں یا کوئی اس طرح کی چیزیں مسالہ ہاتھ میں لگ جاتا ہے۔ اور عمران خان کی تو یہ عادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے چیئرمین جاوید اقبال نے جس ایک عورت کو اپنے ظلم کا نشانہ اور بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا ہوا تھا،
جب وہ فریاد لے کر گئی تو عمران خان نے اس کی ویڈیو اپنے پاس رکھ لی اور الٹا عمران خان اس کو بلیک میل کرنے لگا، اس کو بھی اور جاوید اقبال کو بھی۔ یہ عمران خان کا پرانا مشغلہ ہے، اس کی پورے دوستوں کی یہ ٹیم ہے، یہ لڑکیوں کی فلمیں بناتے تھے، لڑکیوں کی اس وقت موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے لیکن خفیہ کیمرے لگا دیتے تھے، تصویریں کھینچ لیتے تھے، زیادہ انحصار تصویروں پر ہوتا تھا۔ وہ کتاب جب آئے گی تو اس کا بھی کافی رولا پڑے گا۔ ناظرین، عمران خان نے ایک تقریر کی تھی پچھلے نومبر میں جب اس نے لانگ مارچ کیا تھا، اکتوبر کی آخری تاریخ تھی غالباً 25 یا 26 مجھے یاد نہیں، اس وقت اس نے لانگ مارچ کیا تھا جو وزیر آباد میں 3 نومبر کو وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ وہاں ایک فائرنگ کا واقعہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس لانگ مارچ سے پہلے اس نے ایک جلسہ کیا تھا، اس کی ویڈیو آپ کو بھی یاد ہوگی، مجھے بھی یاد ہوگی، لیکن ظاہر ہے وہ ذہن سے چیزیں اتر گئی۔ تو کل میں نے دیکھا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وہ گشت کر رہی تھی، جس کو کہتے ہیں نا وائرل ہونا، وہ اس طرح کی کئی لوگ اس کو شیئر کر رہے تھے۔ تو اس ویڈیو میں عمران خان نے جو کہا اس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ اب ہم جو واردات کرنے والے ہیں اسلام آباد جانے کی، وہ ہماری آخری واردات ہوگی اور یہ فیصلہ کن واردات ہوگی۔ واردات کے معنی اس کو صحیح شاید نہیں سمجھ میں آیا کہ واردات کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس نے واردات سے مراد یہ لیا کہ اس مرتبہ جو ہم حلہ بولیں گے، اس مرتبہ جو ہم ایکشن کرنے والے ہیں یا جو بھی ہم کرنے والے ہیں وہ آخری ہوگی اور فیصلہ کن ہوگی۔ وہ اپنے کارکنوں کو یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ اس کے بعد ہمیں کسی مزید تگ و دو کی ضرورت نہیں، مسئلہ اسی ملاقات سے حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے قدرت نے اس کے الفاظ کو کسی اور معنی میں کس طرح پورا کیا۔ اس کا اشارہ تھا اب ہم جو لانگ مارچ کرنے والے ہیں، جو اکتوبر کے آخری دنوں میں شروع ہوا تھا اور 3 نومبر کو اس میں ختم ہو گیا وزیر آباد میں، وہ تھی اس کی آخری واردات۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اس کی آخری واردات ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے جتنے بھی ایکشن کیے ان میں کوئی بڑا ایکشن نہیں تھا، ہر ایکشن اس کا ناکام ہوا، پے در پہ ناکام ہوا، یہاں تک کہ اس کی ناکامیوں کا سفر اڈیالہ جیل میں آ کر تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب ان اقدامات پر آپ نظر ڈالیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے عمران خان کی بات کیسی پوری ہوئی کہ اس دن اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، اس کی سیاسی جدوجہد کا فیصلہ ہو گیا۔ مثلاً اگر ہم چند ایک اقدامات کا ذکر کریں، ویسے تو 20-25 اس نے ناکام اقدامات اور وہ جس کو کہتے ہیں نا چارہ کرنا وہ کیے۔ مثلاً پنجاب اسمبلی اس نے توڑوا دی، اس وقت بھی اسے یہ امید تھی کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹتے ہی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ میں دوبارہ حکومت میں آ جاؤں گا۔ لیکن پنجاب اسمبلی جو 22 جنوری 2023 کو توڑی گئی، اس کے لیے الٹا مصیبت بن گئی۔ ساتھ ہی اس نے پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دی، اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس نے باجوہ کو توسیع دینے کے لیے ایک پلان ڈیزائن کیا، ایک منصوبہ بنایا اور اس میں نادانستہ طور پر شہباز شریف صاحب بھی ٹریپ ہو گئے اور قریب تھا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی، کیونکہ باجوہ اس عمرانی منصوبے کے تحت باجوہ نے الگ سے ٹریپ کرنا تھا اور بعد میں باجوہ نے الیکشن کچھ اس طریقے سے کروا کے دوبارہ عمران خان کو برسر اقتدار لانا تھا اور مسلم لیگ نے اور دوسری پارٹیوں نے پھر منہ دیکھتے رہ جانا تھا۔ بڑی مضبوط پلاننگ تھی، عمران خان نیچے بیٹھا ہوا تھا، اوپر باجوہ بیٹھا ہوا تھا، دونوں ایک پوزیشن پر تھے۔ پوزیشن سے مراد ہے کہ اس کے پاس اسٹریٹ فورس تھی اور باجوہ جو تھا اسٹل آرمی چیف تھا، لیکن وہ کوشش بھی ناکام ہوئی، منہ کے بل وہ سارا پلان گرا۔ باجوہ سے مایوس ہونے کے بعد اس نے پھر یہ کوشش کی کہ عاصم منیر کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آ جائے، اور اس کے لیے اس نے نواز شریف کو بھی پیغامات بھیجے کہ آپ اس کو چھوڑ کر جس سے بھی لگائیں گے مجھے وہ قبول ہوگا، میں کسی کے نام پر اصرار نہیں کرتا، بس اسے مت لگائیے ورنہ میں پھر لانگ مارچ کرنے کے لیے نکل آؤں گا۔ لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے اور انہوں نے شہباز شریف کو سختی سے کہا کہ میرٹ پر عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر ہے، اسی کو لگانا ہے، عمران خان کی دھمکی میں نہیں آنا ہے، باجوہ کی دھمکی میں نہیں آنا ہے۔ جنرل فیض کے جو گروپ بیٹھا ہوا تھا فوج کے اندر، وہاں سے بھی ایک دھمکی گئی لیکن کسی کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور وہ عمران خان یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے آپ کے سامنے ہے، پچھلے دنوں کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں، کہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اس نے لابینگ کے لیے بندے ہائر کیے، ٹیمیں بنائیں، پیسہ اکٹھا کیا، ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور خبروں کا ایک تمار بن گیا کہ اب یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، یورپی برادری مداخلت کرنے والی ہے، امریکہ مداخلت کرنے والا ہے اور پتہ نہیں پاکستان پر کوئی حملہ ہی ہو جانا ہے۔
لیکن وہ دونوں لابیاں جو تھی وہ ٹھس کر گئی، غبارے کی طرح پھٹ گئی۔ غبارے کی طرح پھٹ گئی کا محاورہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جب غبارہ پھٹ جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے پھر نظر نہیں آتے کہ کوئی غبارہ نام کی کوئی چیز بھی موجود تھی۔ پھر الوی کو انوالو کیا، اس نے کبھی کوئی بیان دیا، کبھی اس نے کوئی آرڈیننس روکا، کبھی اس نے کوئی پورا ایوان صدر سازشوں کا اڈا بنا رہا، وہاں سے بھی عمران خان کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ پھر سپریم کورٹ میں اس نے رجوع کیا اور رٹ کے بعد رٹ کرتا رہا، اس کے حق میں وہ فیصلہ دیتے رہے۔ وہ جو بندیالی بینچ، ہم خیال بینچ، جو بھی ان کو کہے، اس بینچ نے پوری سہولت کاری کی، لیکن ان کی کوئی بھی سہولت کاری عمران خان کے کام نہیں آئی۔ لمبی سٹوری ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور گھناؤنی حرکت کی کہ یورپ میں اور امریکہ میں، کینیڈا میں بھی اس نے بہت بھاری رقم خرچ کی، جس کے تحت بسیں اور دوسری جو لمبی بڑی دیوار والی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں ان کی دیواروں پر اسکرینیں لگوائیں جن پر فلمیں چلتی تھیں، اور ان فلموں میں دکھایا جاتا تھا کہ پاکستانی فوج، یعنی جھوٹی ویڈیو پاکستانی فوج کر کے پورٹرے کرتا تھا کہ پاکستانی فوج عورتوں کو مار رہی ہے، پولیس گھروں میں گھس کر طوفان مچائے ہوئے ہے، انسانی حقوق ہے، لاٹھیاں ماری جا رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں۔ وہ اس نے کئی دن تک وہ مہم چلائی، کئی دن تک، خاص طور پر لندن اس کا نشانہ تھا۔ لندن کی سڑکوں پر ایسی سینکڑوں بسیں گشت کرتی رہی جن پر 24 گھنٹے یہ فلمیں، 24 گھنٹے سے مراد ہے کہ جب تک وہ گاڑیاں سڑکوں پر رہتی تھی، 12 گھنٹے یا جتنی بھی، یہ فلمیں، ان کی دیواریں ظاہر دونوں طرف سے دونوں پہلو ہوتے سائڈیں، وہ پردہ اسکرین بن گئی تھی، وہ کمپیوٹرائز طریقے سے جو فلم چلاتے ہیں بورڈوں پر بھی، دیواروں پر بھی، تو وہ فلمیں چلاتا رہا، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ وہ نہیں نکل سکا۔ پھر اس نے جو سب سے اہم واردات کرنے کی کوشش کی وہ 9 مئی کی تھی۔ وہ 9 مئی کو جو چاہتا تھا وہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ 9 مئی اس کے گلے میں ایسا پڑا کہ وہ فیصلہ کن پھندہ بن گیا ہے، اس کے لیے بھی اور اس کی پارٹی کے لیے بھی۔ اگر 9 مئی نہ ہوتا تو اس کو سائفر میں سزا ہو جانی تھی، لیکن اس کی پارٹی کو کچھ نہیں ہونا تھا۔ اس کی پارٹی ایگزسٹ کرتی، وہ عمران خان کے بغیر الیکشن لڑتی، لیکن اب 9 مئی کی وجہ سے اس کی پارٹی ہی انتخابی میدان سے آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں کھمبے کو بھی ووٹ دوں، ٹکٹ دوں گا تو وہ جیت جائے گا، اس کو امیدوار نہیں ملنے۔ کھمبے تو بڑی پتہ نہیں کیا محاورہ ہے، اس کو امیدوار نہیں ملنے جس کو یہ ٹکٹ دے سکے اور کہے کہ لڑ سکے، اور اگر کوئی امیدوار ملے تو وہ کمپین نہیں چلا سکیں گے۔ یہ کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر نے عالمی برادری کو دعوت دے دی ہے کہ وہ مبصر بھیجے الیکشن کے لیے، نام بھیجے تاکہ ان کی منظوری ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور جنوری بہت دور نہیں ہے۔ فرض کیجیے اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں، فروری تک چلے جاتے ہیں، تو فروری بھی دور نہیں ہے، نومبر شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد دسمبر، اور اس کے بعد جنوری ہے، تو الیکشن ہونے والے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کی پارٹی کو امیدوار نہیں ملیں گے۔ اور وہ جو الوی نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، تو کوئی اسے بتا دے کہ جیسا لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو 2018 میں ملا تھا، تمہیں اس سے بہتر ملے گا، اس لیے کہ اس مرتبہ الیکشن میں وہ نہیں ہوگا کہ آرٹی سسٹم بٹھا دیا جائے گا یا 3 لاکھ جوان ٹھپے لگائیں گے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے بیلٹ باکسز پر۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور بھی بہت کچھ نہیں ہوگا، اس سے بہتر لیول پلینگ فیلڈ ملے گا۔ تم امیدوار ڈھونڈنے کی بات کرو۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔